ہم ذرا آن گراؤنڈ صورتحال معلوم کرتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان کی ایکچولی کنڈیشن ہے کیا۔ ارشد عزیز ملک صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جنگ پشاور کے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ملک صاحب، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ ہم سب کو پتہ ہے لڑی جا رہی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، سی ٹی ٹی سیکیورٹی فورسز بہت سی سازشیں ناکام بھی مناتی ہیں، لیکن پھر بھی واقعات ہوتے ہیں۔ آپ کی نظر میں ابھی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مطلب جسے کہتے ہیں نا، ایک تو ٹارگٹ وہ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کو، لیکن اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھارت یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو پراکسیز ہیں ان کا استعمال کر کے پاکستان کی ریاست کو کمزور کرے، یعنی پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ تو یہ ان کا ایجنڈا تو یہ ہے۔ اب طالبان جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو، ہمارے پولیس کے جوانوں کو، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوف و ہراس پھیلانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ان کا جو بڑا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طور پر مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جائے، حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آ جائے۔ جب مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو اصل میں پھر ان کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوئے تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ جناب یہ مرج ایریا جو ہے، جو فاٹا تھا سابق، وہ ہمارے حوالے کر دیں، یعنی اس میں ہماری عملداری ہو، ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور وہاں پہ ہم اپنا نظام نافذ کریں، جس کو وہ سو کالڈ اپنا اسلامی نظام کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے۔ یقیناً اس میں بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور اب تو افغانستان کے اندر سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ افغان حکومت بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو اس دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس کے پیچھے ہیں۔ اچھا ارشد صاحب، یہ بتائیں، انسائٹ دیں، جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کا کنیکشن افغانستان سے مل رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان رجیم کی جانب سے سرحد کے اس طرف کیا کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش ہے بھی یا نہیں؟ آپ کے پاس کوئی کابل، کندہار وغیرہ سے کوئی خبریں ہیں اس قسم کی؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اگر آپ 10 بڑے واقعات کو دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ افغانی جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور یہ جو پلاننگ ہے ساری چونکہ افغانستان کے اندر ہوتی ہے، اور تحریک طالبان سمیت وہاں پہ تقریباً 2 درجن کے قریب دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ ایک بیانیہ تو یہ بھی بنایا جاتا ہے نا کہ جی پاکستان کو صرف کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ افغانستان سے بیٹھ کے پورے خطے میں ہی تقریباً دہشت گردی کی واقعات جتنے بھی ہو رہے ہیں ان میں یہ ملوث ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب ہم سمجھتے تھے کہ طالبان جب 2021 میں آگے برسر اقتدار، یعنی انہوں نے قبضہ کر لیا، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید وہ یہ جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں خصوصاً تحریک طالبان کو وہ روکیں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ شروع میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کی نیت ہے لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن جب مذاکرات شروع ہوئے دوحہ میں، اس کے بعد استنبول میں، دبئی میں، تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ تحریک طالبان افغانستان کی جو حکومت ہے وہ کسی بھی قسم کی جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں پاکستان کے اندر ان کو روکنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ان کا اس حوالے سے وہ نہیں چاہتے کہ وہ تحریک طالبان کے ساتھ کوئی مسئلہ ان کا پیدا ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک طالبان کے ساتھ ان کے جو روابط ہیں، تعلقات ہیں، وہ بہتر رہیں۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کی نیت ہی اس حوالے سے خراب ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن آئے۔ اٹ از اے ویری کمپلیکس ایشو۔ بہت شکریہ آپ کا ارشد عزیز ملک صاحب۔